بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، اور اس رکوع کے حوالے سے مجھے کوئی 6 سوال موصول ہوئے ہیں، اور یہ 6 سوال وہ ہیں کہ جو ہماری اس گفتگو سے علیحدہ ہیں کہ جو مسائل ہم نے رمضان المبارک میں اس رکوع کے حوالے سے بیان کیے تھے۔ چونکہ اس رکوع میں روزوں کی فرضیت کا بیان بھی ہے، اور بیمار اور مسافر اس کے حوالے سے جو حکم ہے اس کا بیان بھی ہے، رمضان المبارک کی فضیلت کا بیان بھی ہے، اعتکاف کا، روزے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک ہے، اور ہمیں کب تک اجازت ہے کہ ہم کھا سکتے ہیں، یعنی سحری کر سکتے ہیں، اور کب ہمیں روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالی کرپشن، بے ضابطگی اور رشوت، اس کے حوالے سے ایک آیت میں ہی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ یعنی ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ رمضان المبارک میں تو حالت روزہ میں حلال چیزیں انسان پر منع کر دی جاتی ہیں، انسان نہیں کھاتا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تربیت ہمیشہ ایک قدم آگے بڑھ کر کی جاتی ہے، یعنی غیر معمولی حالات کے لیے انسان کو تیار کیا جاتا ہے۔ تربیت کا یہ مقصد ہوتا ہے، جیسے ایک ٹریننگ دی جاتی ہے فوجی کو، ایک سپاہی کو، تو واضح بات ہے کہ وہ ٹریننگ ہمیشہ معمولی حالات کے مطابق نہیں بلکہ غیر معمولی حالات کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور غیر معمولی تربیت اور ٹریننگ ہوتی ہے، یعنی اس میں مشقت اور اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ذریعے، روزوں کے ذریعے سے یہ تربیت فرمائی کہ حلال چیزیں بھی اور حلال کام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیے، اور آخری آیت میں یہ بتا دیا کہ جب یہ تمہاری تربیت ہو جاتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی اللہ پاک تو آپ کو منع کر دیتا ہے، تو واضح بات ہے کہ حرام چیزوں سے رکنا تو زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جانا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حرام کام نہیں کرنے۔ اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔ یہ 6 سوالات ہیں، اور پہلا سوال ہے امت مسلمہ اور پہلی امتوں کے روزوں میں کیا فرق ہے؟ پہلی امتوں پر فرض روزوں کو ہی باقی کیوں نہیں رکھا گیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، فقط یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے۔ اب ہمیں گزشتہ کتابوں میں، یعنی بائبل میں، ہمیں ایسی آیات ہمیں ملتی ہیں کہ جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی روزے رکھتے تھے، اور ان پر روزے فرض بھی تھے، اور انہوں نے اپنی امت کو اس کی تاکید بھی کی تھی۔ اور قبل از اسلام کی تاریخ سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل کے صحیفہ یونس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے میں بھی اس کا بیان ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح باب خروج ہے، احبار ہے، قضا ہے، اور زبور میں بھی ہے، یرمیاہ میں ہے، یوئیل میں ہے، زکریا میں ہے۔ قرآن مجید نے بھی حضرت مریم کے روزے کا ذکر کیا ہے، سورۃ مریم کی آیت نمبر 24 میں، کہ حضرت مریم علیہ السلام نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا۔ اور ایک بات جو بڑی خوبصورت بات ہے، خاص طور پہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان اور آپ کی نصیحت اور آپ کا وعظ بائبل میں موجود ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ،
کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنے اجر پا چکے۔ یعنی واضح بات ہے کہ دنیا میں منہ لٹکائیں گے، اداس نظر آئیں گے، لوگ پوچھیں گے تو معلوم ہوگا جی روزے سے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں عقیدت احترام پیدا ہوگا، تو یہ اجر ہے جو ان کو دنیا میں مل گیا۔ بلکہ فرمایا بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ، یعنی باپ سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ خدا، بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یعنی اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم روزہ دار نہ لگو، اس لیے فرمایا کہ سر میں تیل ڈالو اور منہ کو دھو کر رکھو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اجر دے۔ اسے تو معلوم ہے کہ تم روزے سے ہو، لیکن لوگوں کے سامنے ریاکاری مت کرو۔ اس لیے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر رات کو عبادت کرتے تھے تو لوگوں کے سامنے جانے سے پہلے تیل، آئل، وہ ہلکا سا اپنے چہرے پہ لگا لیا کرتے تھے۔ تو چہرے پہ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ چہرہ تر و تازہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا آنکھوں سے، چہرے سے، کہ یہ رات کو جاگتے رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح پہلی امتوں میں، اور بلکہ جو الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب، سب میں روزے کا تصور موجود تھا۔ یعنی پارسیوں کے ہاں بھی یہ روزہ مذہبی پیشواؤں پر لازم ہوتا تھا یا ہوتا ہے، اور ہندوؤں میں بھی اس طرح برہمن، اور یونانیوں کے ہاں بھی یعنی صرف عورتیں روزہ رکھا کرتی تھیں، یہ موجود تھا۔ اور اسی طرح زرتشت میں بھی دین جو مذہب ہے اس میں بھی روزہ لازم ہے۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قریش کے ہاں بھی یوم عاشور کا روزہ تھا، اور یہ یوم عاشور کا روزہ رسول اللہ نے بھی رکھا۔ یہ اس لیے کہ قریش پہ ایک قحط کا وقت آیا تھا، زمانہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، تو شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھتے تھے، تو رسول اللہ نے بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ تو پہلی امتوں میں روزے کا تصور موجود تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر کیا ہے، روزے کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جزیات کو قرآن مجید نے بیان نہیں کیا، وہ ہمیں سنت سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، یہ معروف عبادات تھیں، اور معلوم تھا کہ نماز بھی ادا کرنی، اور اس وقت دو وقت کی نماز ادا کی جاتی تھی، اور آج بھی قوم یہود میں بھی 2 وقت کی نماز ہے، وہ پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ الگ بات کہ اس میں کوئی تحریف کر دی گئی، اور اسی طرح وضو بھی وہ کرتے ہیں، وضو کا تصور ان کے ہاں بھی اب بھی موجود ہے، یعنی 2 برتن ہوتے ہیں پانی کے، ایک برتن سے ایک ہاتھ دھوتے ہیں، دوسرے برتن سے دوسرا ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو اس طرح پہلی امتوں میں ایک تصور تو موجود تھا، قرآن مجید نے جب اس کی طرف اشارہ کر دیا یا چند احکامات کو بیان کر دیا یا حکم دے دیا، تو باقی تفصیل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور جو امت میں رائج کی گئی اس سے پھر ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ روزوں کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان روزے نہیں رکھتے تھے یا دوسری امتوں کی طرح رکھتے تھے؟ دیکھیے، ابھی میں نے پہلے سوال میں بھی اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ روزوں کی فرضیت سے پہلے ہر مہینے میں کہا جاتا ہے کہ 3 روزے رکھے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو یہود یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو پھر آپ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھو، تو مسلمانوں نے یوم عاشور کا روزہ رکھا۔ اور یوم عاشور یعنی در حقیقت یوم الکبور ہے، یعنی یہ ان کے یہود کی خوشی کا دن ہے، جیسے قوم مسیحی میں سبت کا دن تھا، یعنی ہفتے کا دن، کہ جب ان کو منع کیا گیا کہ کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی اس طرح کی اپنی سرگرمیاں نہیں رکھنی، مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ دن جیسے تھا اسی طرح یوم الکبور یعنی یوم عاشور کا دن بھی تھا، کہ قوم یہود شکرانے کے طور پر
اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ ان کو نجات ملی تھی۔ خیر یہ بہت سی روایات موجود ہیں کتابوں میں، لیکن ان روایات میں جانے کے بجائے صرف اتنی سی بات ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ عبادت فرضیت سے پہلے بھی موجود تھی، جیسے نماز موجود تھی فرضیت سے پہلے، تو اسی طرح روزے بھی فرضیت سے پہلے، فرض ہونے سے پہلے یہ موجود تھے کسی نہ کسی شکل میں، نفلی صورت میں کہہ لیجئے، یا ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے روزے رکھے گئے۔ تو اس طرح تصور تو موجود تھا، اور مسلمان بھی کسی نہ کسی شکل میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں، جیسے نماز کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی ہم عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذکر کرتے ہیں کہ وضو کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی یہ تصور موجود تھا۔ تو اس لیے روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمان کسی نہ کسی صورت میں روزے رکھتے تھے، لیکن فرض نہیں تھے، فرض بعد میں ہوئے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ آیت نمبر 105 میں فرقان سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں تورات کو بھی فرقان کہا گیا اور قرآن کو بھی فرقان کہا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 48 میں یہ فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا۔ اب فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پہ نازل کیا۔ یہ سورۃ الفرقان کی پہلی آیت ہے، فرقان پہ نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ اب اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہو سکتی ہے، یعنی عبد جو فرمایا۔ تو اس طرح قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا۔ اور ایمان والوں سے سورۃ الانفال آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر اللہ کا تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، بنا دے گا۔ فرقان سے مراد کیا؟ یعنی تمہارے اندر اللہ تعالیٰ حق اور باطل کا فرق کرنے کی یہ صلاحیت اور یہ خوبی تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر کو، یعنی اس کو بھی یوم الفرقان، یوم بدر کو یوم الفرقان فرمایا، یعنی یوم الفرقان حق اور باطل میں فرق کر دینے والا یہ دن ہے۔ تو اس طرح ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ فرقان سے کیا مراد ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 ہے کہ آیت نمبر 186 میں 186 میں لفظ فَإِنِّي قریب ہے، تو فَإِنِّي قریب کی ہم تشریح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال واقعی ذہن میں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمارے خیال تخیل سے ماورا اور بلند ہے۔ ہم اللہ کی ذات کا عرفان اور معرفت حاصل کرتے ہیں اللہ کی صفات کے ذریعے سے۔ تو یہ سوال بنتا ہے کہ اللہ پاک جب فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں تو اس قربت سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جب ہم قربت کی بات کرتے ہیں تو اس قرب کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے قریب ہے، علم کے اعتبار سے، یعنی انسان خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، محفل میں ہے، مجلس میں ہے، انسان جنگ میں ہے، امن میں ہے، انسان جہاں پر بھی ہے اپنے علم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخلوق کے قریب ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت مدد اور توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہے، یعنی بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے، قبولیت میں، مدد میں اور توفیق میں۔ اب یہاں پہ اگر میں مختصر اس کو بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ قرب علم اور قدرت کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے علم کے لحاظ سے، اور قدرت سے مراد یعنی اختیار کے لحاظ سے وہ قریب ہے،
کہ جب بندہ دعا کرے، اس کو پکارے، اس کو آواز دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو اور آواز کو سنتا اور اس کی مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کی آیات کی تشریح ہوتی ہے، توضیح ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی ذات کے پہلو کو بیان کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کو بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا آپ اس کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، کھول کر بتاتے ہیں۔ تو کئی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کی آیات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، چونکہ یہ جو مقام ہے آیت نمبر 186 کا، یہ دعا سے متعلق ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان ربکم حی کریم، کہ بے شک تمہارا رب حیا والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ یستحیی من عبدہ، اسے اپنے بندے سے حیا آتی ہے، اذ رفع یدیہ ان یردہما صفرا، کہ بندہ جب اپنے دونوں کو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ان دونوں ہاتھوں کو رد کر دے، ناکام اور نامراد، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، مہربان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح اپنے بندے کے قریب ہوتا ہے جب بندہ اس کو پکارتا اور اس کو آواز دیتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ کاف کی آیت نمبر ہے 16، اس میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو وسوسے اس میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، اور ہم اس کے شہرک سے بھی، رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 13 میں فرمایا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں یہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا نچوڑ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب ایک مومن گریہ وزاری کرتا ہے، دعا کرتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت اور بخشش جوش میں آتی ہے، اس کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے اور وہ پھر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ واضح طور پر یہ تعلیم ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلائے، اللہ سے دعا کرے۔ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ تو خالق اور مخلوق میں کوئی پردہ حائل نہیں رہنا چاہیے، قرآن پاک تو یہی بتاتا ہے۔ پیغمبران خدا اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، تو وہ بھی یہی کہتے رہے کہ دیکھو ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سے تمہارے تعلق کو ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ تعلق کہ جو کمزور ہو گیا اور تم اللہ کو بھول گئے، غفلت میں پڑ گئے، ہم اس تعلق کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں آئے تو ان کی بعثت کا مقصد بھی یہی کہ وہ بھولے ہوئے پیغام کو دوبارہ یاد کرا دیں کہ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، وہ رب، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ غفار، وہ ستار، وہ تواب، کہ جسے انسان بھلا بیٹھتا ہے اور اس کی ہر نعمت سے استفادہ کرتا ہے اور لیکن اس کو بھول جاتا ہے۔ تو پیغمبران خدا اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ اللہ کو یاد کرایا جائے، اور بندہ جو سبق بھول گیا اس کو بتایا جائے۔ اب اس کے بعد 5واں سوال ہے، قرآن کریم میں روزے کا آخری وقت رات اللیل بیان کیا گیا، جبکہ ہم تو مغرب کے وقت افطار کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر تم روزوں کو تمام کرو رات تک۔ اب جب رات تک فرمایا تو رات کی حد شروع ہو جاتی ہے غروب آفتاب سے، یعنی رات کی حد شروع اور روزے کی حد وہاں پر ختم ہو گئی، اور غروب آفتاب سے رات کی حد شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، وہ سرحد ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہی رات شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم اپنے روزوں کو رات تک تمام کرو۔ اب اس میں اختلاف ہمارے ہاں موجود ہے فقہ میں، یعنی اہل تشیع کے ہاں جب وہ رات مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ سیاہی تو ہونی چاہیے
تاکہ معلوم ہو کہ رات ہو رہی ہے یا رات ہو چکی ہے، تو ان کے خیال کے مطابق اور ان کے فہم کے مطابق یہ ہے کہ رات سے مراد واقعی رات ہے، تو اس لیے وہ تاخیر سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور اہل سنت یہاں پر رات سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جیسے غروب آفتاب ہوا تو رات کی حد شروع ہو گئی، تو لہٰذا روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اب سوال نمبر 6 ہے، آیت نمبر 188 میں تدلو بہا الی الحکام سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد رشوت ہے یا حکومت کو دیا جانے والا ٹیکس ہے؟ تو واضح مراد ہے کہ یہاں سے رشوت مراد ہے، اور اس آیت کا اسلوب ہی بتاتا ہے کہ فرمایا کہ باطل طریقے سے مال ہڑپ نہ کرو، یعنی باطل طریقے سے مال ہڑپ کرنا، اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر رشوت ہی مراد ہے۔ اور جب ہم اس رکوع کا ترجمہ اور اس کی تلاوت کریں گے تو وہاں پہ چند وہ نکات کہ جن کی وضاحت یا نہیں ہوئی، ان کی وضاحت میں وہاں کر دوں گا۔ اور خاص طور پر مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خاص وہ مسائل یہ جو ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نے بیان کیے تھے، ان کو ایک دفعہ پھر آپ بیان کر دیں تاکہ مسائل ذرا تازہ ہو جائیں اور جو ہم بھول گئے وہ بات ہمیں دوبارہ یاد ہو جائے۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے تو وہ مسائل بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ترجمہ پڑھوں گا اور اس سے پھر بات مزید واضح ہو جائے گی اور ہمیں پھر زیادہ وقت وہاں پر نہیں لگانا پڑے گا۔ قرآن مجید نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 23 یعنی جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں یہ فرمایا کہ مریض یا سفر پہ جو شخص ہوتا ہے وہ صحت یابی اور سفر کے بعد روزے کی گنتی کو پورا کرے گا، اور جو گنتی پوری نہیں کر سکے، مثال کے طور پر جیسے دائم المرض ہے، کوئی ہمیشہ کا بیمار ہے یا ہمیشہ کا سفر میں رہنے والا ہے، یا وہ شخص کہ جو اب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گیا، واضح بات ہے کہ اب واپسی تو ممکن نہیں ہے، اب تو عمر آگے کی طرف جائے گی اور انسان کمزور ہوتا ہے، اور اسی طرح حاملہ عورت ہے، یعنی اب یہ قرآن مجید نے جو بیمار کا ذکر کیا اور مسافر کا، بیمار اور مسافر جو اب مزید استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو پھر وہ فدیہ کر دیں۔ اب اسی ضمن میں بوڑھا شخص بھی آ جاتا ہے اور اسی ضمن میں ہی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت بھی آ جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ 100 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی تھی تو آپ پھر فدیہ دیا کرتے تھے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے۔ اب فدیہ یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا، یعنی سحری، اور جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں، تو 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو دیا جائے تو جس میں وہ اچھے طریقے سے کھانا کھا سکے۔ اب یہ بوڑھا شخص ہو، حاملہ عورت ہو، دودھ پلانے والی عورت ہو، تو یہ اس کے ضمن میں یہ شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے پہلے تو اس بات کا ذکر کر دیا کہ جو مریض ہے یا سفر میں ہے، تو اگر وہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر وہ کیا کریں، وہ مسکین کو فدیہ کر دیں، مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں یا اس کے برابر پیسہ دے دیں، قیمت دے دیں۔ اب یہاں پر جو اسلوب اختیار کیا گیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریض سے مراد کون سا مریض؟ واضح بات ہے ایک مریض وہ ہوتا ہے جو صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ آیت نمبر 185 میں کہ اگر ایک مریض معمول کا مریض ہے اور وہ رمضان المبارک میں مثال کے طور پر بیمار ہوا، ایک شخص 2 4 5 10 روزے اس کے رہ گئے، تو وہ بعد میں جب ٹھیک ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا، معمول کی زندگی کی طرف لوٹ آئے گا، تو پھر وہ باقی روزے اپنے رکھ لے گا۔ اسی طرح ایک شخص سفر کرتا ہے اور رمضان المبارک میں 2 دن 5 دن 4 دن سفر کیا، پھر واپس آ گیا، اب اس کے جو روزے رہ گئے تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایک مریض وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کا مریض ہوتا ہے، اور ایک مسافر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سفر کرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگ بہت سے ہیں جن کا اکثر وقت سفر میں گزرتا ہے، تو ایسے لوگ اگر فدیہ دینا چاہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں، ان کو رخصت حاصل ہے۔ اور اسی ضمن میں پھر بوڑھا شخص بھی ہے کہ واضح بات ہے کہ وہ اب کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی اب وہ اس عمر کو اور اس حالت کو پہنچ گیا، جیسے حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا، تو پھر وہ فدیہ دے گا۔ اسی طرح حاملہ عورت ہے، اب وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، 9 مہینے وہ اس کے گزر جاتے ہیں، پھر حالت نفاس میں ایک عرصہ ہوتا ہے وہ گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچے کو سنبھالنا، راتوں کو جاگنا، دودھ پلانا، یہ ایک بڑی مدت گزر جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی زندگی میں یہ وقت 1-2 سال کے بعد، 2-3 سال بعد پھر بھی آ سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک لحاظ سے مشقت کا معاملہ ہو جاتا ہے خواتین کے لیے بھی۔ تو اس لیے حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہو تو وہ بھی اس کا فائدہ لے سکتی ہے، اور وہ اس میں مشقت محسوس کرتی ہے تو وہ فدیہ دے دے۔ یہ مسئلہ یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اسی رکوع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کا ایک اور مقصد بھی بیان کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی تکبیر ہے اور دوسرا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلی آیت میں بیان کیا تھا تقوی بھی اس کا مقصد اور اس کی غرض ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح 187 آیت میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کی طرف رغبت کی بھی اجازت دے دی، اس لیے کہ صحابہ اس معاملے میں یہ خیال شاید کرتے تھے کہ جیسے دن میں منع کیا گیا اسی طرح رات میں بھی رغبت نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر یہاں پر فرمایا۔ اور میاں بیوی کے بارے میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا کہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو۔ اب یہ لباس، یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ جیسے میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ جب آیت اتری وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تو عرب کے لوگوں نے جب یہ آیت سنی، یہ ٹکڑا سنا آیت کا، تو وہ اشش کر اٹھے، واہ واہ کر اٹھے کہ یہ کیا فرما دیا گیا۔ اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے القتل انفع القتل، کہ قتل کو مٹا دیتا ہے، یعنی قصاص کے حوالے سے۔ لیکن جب یہ آیت اتری تو وہ اس آیت کی بلاغت پر، فصاحت پر، اور اس آیت میں جو بیان کر دیا گیا وہ اس پر حیران ہوئے، اور اس پر وہ انہوں نے واہ واہ کی کہ کیا اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن فرمایا میاں بیوی کو، اس میں جتنی گہرائی میں انسان جائے تو انسان حیران ہوتا ہے، یعنی اس کی حیرانی کی حد نہیں رہتی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو بیان فرمایا ہے۔ اب سحری کے حوالے سے یہ بیان کر دیا یہاں پر کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے، یعنی رات کا وقت ہوتا ہے اور صبح کا وقت ہوتا ہے، دونوں میں فرق محسوس ہو جائے کہ وہ وقت ہو جاتا ہے صبح صادق کا، تو لہٰذا وہاں تک کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اور جب یہ صورت بن جائے کہ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے تو پھر روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ گھڑیاں استعمال ہوتی ہیں، اب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، چینلز کے ذریعے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے، اب کیلنڈر بن کر آ جاتے ہیں، اور بہت سی سہولیات موجود ہیں، مساجد میں بھی اعلانات ہو جاتے ہیں۔ تو اب سفید دھاری سیاہ دھاری یہ ایک خالصتاً ٹیکنیکل اور سائنٹیفک مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اب ہم اس حوالے سے نہ کبھی ہم خود بیٹھ کر دیکھتے ہیں آسمان کی طرف صبح کے وقت، اور نہ ہی ہم کبھی علماء کے پاس اور فقہا کے پاس جا کر معلوم کرتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیے کہ کب وقت ختم ہو رہا ہے اور کہاں پر سفید دھاری ہے اور کہاں پر سیاہ دھاری ہے۔ تو سائنس نے اب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، تو ہم اپنی گھڑی کے حساب سے اور کیلنڈر کے حساب سے ہم آرام سے روزہ سحری کرتے ہیں، اور سحری کا اختتام کرتے ہیں اور افطار ہم کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اسی رکوع میں ہی حالت اعتکاف میں بھی بیان کر دیا کہ بیویوں سے میل جول نہیں رکھ سکتے، اور آخر میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناجائز طور پر ایک دوسرے کا مال کھانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ رکوع ہے۔ اب میں اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، مزید بات قرآن کی روشنی میں ہم پر واضح ہو جائے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو۔
ایام معدودات چند دن ہیں، یعنی یہ روزے رکھنے کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس جو تم میں سے مریض ہے یا سفر پہ ہے تو وہ گنتی باقی دنوں میں شمار کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن پر یہ مشقت ہے کہ وہ باقی دنوں میں روزہ رکھیں، روزہ رکھنا ان کے لیے مشقت کا کام ہے، تو پھر وہ مسکین کو فدیہ کر دیں، یعنی ایک مسکین کو ایک روزے کا فدیہ دیں گے، یعنی 2 وقت کے کھانا کھلائیں گے یا اس کے برابر قیمت دے دیں گے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، پس جو خیر کو اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی یہاں پر اگر کوئی اضافی نیکی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تطوع کا لفظ یعنی فرض سے بڑھ کر جو کام ہوتا ہے وہ مستحب ہے، نفلی ہے۔ آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ یہ فرما کر در حقیقت اس طرف اشارہ کر دیا کہ بہتر طریقہ یہی ہے، یعنی کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اپنی سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انسان اہمیت نہ دے اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرے، ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر در حقیقت اگر کوئی گنجائش تھی ایسے رویے کی اور بے پرواہی کی، وہ اس طرف متوجہ کر دیا کہ بھئی یہ رویہ نہیں اختیار کرنا، واقعی جینون پرابلم ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر تم یہ راستہ اختیار کر سکتے ہو اور رخصت کو لے سکتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور نشانیاں ہدایت کی، والفرقان، اور فرقان کی۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو پائے تم میں سے مہینے کو تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ جو مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، لیکن آگے وہاں پر یہ فرما دیا کہ اگر یہ مشقت ہو جاتی ہے تو پھر وہ فدیہ کر دے، لیکن یہاں پر فدیے کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو مریض ہے اور یہ جو سفر ہے یہ وہ ہے کہ جو مرض کے بعد انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو سفر کر کے گھر واپس لوٹ آتا ہے، تو یہ معمول کا سفر ہے اور معمول کی بیماری ہے، وہاں پر غیر معمولی صورتحال کو بیان کرتی ہے۔ تو وہاں پر پھر چونکہ وہ مشقت کا کام ہو جاتا ہے غیر معمولی صورتحال میں، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت کا راستہ بیان کر دیا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم گنتی کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اوپر اس کے جو اس نے تم کو ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکار کا جواب دیتا ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس چاہیے کہ میری یہ فرما برداری کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت کو پائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے روزوں کی راتوں میں رغبت کرنا اپنی بیویوں کی طرف، اپنی عورتوں کی طرف۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم، اللہ نے جانا، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، تو اس نے تم پر توجہ کی۔ وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کیا۔ فالآن باشروہن، پس اب ان سے تم مباشرت رکھو، میل جول رکھو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور چاہو جو اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے۔ وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم تمام کرو روزوں کو رات تک۔ فلا تباشروہن وانتم عاکفون، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو جب تم حالت اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مساجد میں۔
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی قریب نہ جاؤ سے مراد یہ ہے کہ وہ عوامل، وہ اسباب کہ جو اللہ کی حدود کی پامالی کی طرف راغب کرتے ہیں تو وہ ان کے بھی قریب نہ جاؤ کہ مبادا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرو. کذالک یبین اللہ آیات للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے. وتدلوا بہا الی الحکام، اور ان مالوں کے ذریعے حکام تک بھی نہ پہنچو. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ تم کھاؤ مال کا ایک حصہ، لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ، بالاسم، گناہ کے ساتھ. وانتم تعلمون، جب کہ تمہیں پتہ ہے، جب کہ تم جانتے ہو. اب یہ جو فرمایا حالانکہ تم جانتے ہو، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے خیر و شر کا شعور انسان کے اندر رکھا ہے. یعنی یہاں پر جب باطل فرما دیا تو باطل سے مراد حق کے مقابل بھی ہے، اور باطل سے مراد یہ بھی ہے کہ جو دین کے خلاف ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. انسان کی عقل و فطرت بھی قبول نہیں کرتی. اگر انسان اپنے پہ محنت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، اور اگر وہ اپنی فطرت کو آواز دیتا ہے تو اسے خود بخود ظلم کے کاموں سے نفرت ہوتی ہے، اور عدل کی طرف اور احسان کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر باطل فرمایا. تو باطل سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی میں ہے، جو حق کے خلاف ہے، اور جس میں لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باطل فرمایا. اب آپ خود دیکھ لیجئے، آغاز ہوتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی روزے کا مقصد کیا ہے کہ تم متقی بنو، اور اس کی انتہا کیا ہے متقی بننے کی. وہ صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا یا یہ خاص احکام اور مسائل ہیں ان پر عمل کر لیا، نہیں، بلکہ متقی انسان تب بنتا ہے اور اس کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب اس کے پاس ناجائز راستے ہوتے ہیں مال کمانے کے، تجارت کرنے کے، اور بڑے سے بڑے عہدہ اور منصب تک پہنچنے کے بڑے راستے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اس میں تقوی ہوتا ہے. یعنی تقوی سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آگہی، خدا آگہی جسے ہم کہتے ہیں، خدا کی معرفت. کہ اگر انسان کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو وہ یہ مت خیال کرے کہ وہ اکیلا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا خدا بھی ہوتا ہے. یعنی خدا کا احساس اور خدا کا تصور اور آگہی، یہ در حقیقت تقوی ہے. یہ اگر ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے اذہان میں اگر یہ تصور اور یہ عقیدہ اور یہ یقین جاگزی ہو جائے تو پھر در حقیقت ہم متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، فقط ہم اس سے متقی بن گئے، نہیں، بلکہ جب ہم معاشرے میں اور سماج میں اترتے ہیں تو معاشرے اور سماج میں بھی ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو ہم پیش نظر رکھیں، ہم تب ہی متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں. بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23، ہم نے 6 سوالات پر ہم نے گفتگو کی، اور یہ 6 سوالات بالکل ہی جدا سوالات تھے. یعنی ان سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی رمضان المبارک میں، وہ دوسرے پہلو سے ہم نے اس رکوع پر بات کی تھی، اور آج ہم نے بات کی ہے 6 سوالات پر، اور یہ بالکل ہی مختلف سوالات ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہمارا درس ہفتے کے روز 7:30 بجے وہ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 24 پر ہماری گفتگو ہوگی. اور اس 24ویں رکوع پہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں تو آپ ضرور مجھے بھیجیے، اور انشاءاللہ ہم اس پر بات بھی کریں گے اور تفصیل کے ساتھ ہم مطالعہ کریں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.